الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ عزیز طلبہ سیکنڈ ایئر اسلامیات، آج کا ہمارا لیکچر سورۃ البقرہ آیت نمبر 67 سے شروع ہو رہا ہے۔ ترجمہ: وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہل بنوں۔ یہ گائے ذبح کرنے کا واقعہ ان آیتوں میں بیان ہوا ہے، تو اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اگرچہ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے اور اس میں بہت سارے مضامین اور احکام بیان ہوئے ہیں، تاہم اسی واقعہ کے پیش نظر اس کا نام جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ اور اس کی تفسیر میں یہ بات ہے کہ جیسا کہ آیت نمبر 72 میں آ رہا ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا اور وہ ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے۔ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی وجہ قدیم مفسرین نے عموماً یہی بیان کی ہے کہ اس طرح قاتل کی نشاندہی کی جائے۔ حاصل قصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا تاکہ اس کا وارث بن جائے، پھر رات کو لاش اٹھا کر دوسرے شخص کے دروازے پر ڈال دی اور صبح کے وقت اس پر خون بہا کا دعویٰ کر دیا۔ اس پر لوگ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ حکم دیا کہ گائے ذبح کرو۔ حافظ ابن کثیر یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کی جملہ تفصیلات اسرائیلیات سے ماخوذ ہیں اور ان پر کلی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ آیت نمبر 68، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ دعا کیجئے اپنے رب سے ہمارے لیے کہ وہ بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول، بے شک وہ یہ فرماتا ہے، انہا بقرہ، وہ ایک گائے ہے، لا فارض ولا بکر، نہ وہ ٹیڑھی میڑھی بن رہی ہے، نہ وہ بوڑھی ہے اور نہ بچی ہے، کچھ نہیں ہو گیا، نہ وہ بوڑھی ہے اور نہ وہ بچیا ہے، اوان بین ذالک، وہ ان دو حالتوں کے درمیان ہے، فافعلوا ما تؤمرون، پس کرو تم جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس مطالبے پر کہ گائے جو ہے اس کا رنگ کیسا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ وہ گائے جو ہے وہ نہ تو بوڑھی ہے اور نہ ہی بالکل بچیا ہے، بلکہ جوان عمر کی گائے ہے۔ پس تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے تم کر گزرو۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا، لیکن بنی اسرائیل بڑی سرکش قوم تھی، لہٰذا وہ اسی پر عمل کرنے والے نہ تھے، بلکہ انہوں نے سوالات کو مزید آگے بڑھایا، جن کا ذکر اس سے اگلی آیتوں میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔